زرد پتوں کا بن جو میرا دیس ہے، زرد پتوں کا بن جو میرا دیس ہے، درد کی انجمن جو میرا دیس ہے، کہ لڑکوں کی افسردہ جانوں کے نام، کرم خوردہ دلوں اور زبانوں کے نام، تانگے والوں کے نام، پوسٹ مینوں کے نام، کارخانوں کے بھوکے چیالوں کے نام، بادشاہ جہاں والی ماں سوا نائب اللہ فی الارض دہقاں کے نام۔ یہ شعر ذرا مشکل ہے، مجھے بھی بہت وقت لگا اس کو سمجھنے میں، لیکن جب سے میں اس کو سمجھا ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب بھی میں اسے پڑھتا ہوں یا اس کو دہراتا ہوں، اس خیال سے کہ زمین پر خدا کے نمائندے کسان، ہمارے بھائی اور بہن، ان کو کتنا اپنے صبر کا امتحان دینا پڑا ٹھٹھرتی سردی میں اور تڑپتی گرمی میں۔ بادشاہ جہاں والی ماں سوا نائب اللہ فی الارض دہقاں کے نام، جس کی بیٹی کو ڈاکو اٹھا لے گئے، جس کے ڈھوروں کو ظالم ہکا لے گئے، ایک ہاتھ زمین سے انگشت پٹوار نے کاٹ لی، باقی مالیے کے بہانے سرکار نے کاٹ لی، جس کی پگ زور والوں کے پاؤں تلے دھجیاں ہو گئی ہے، ان دکھی ماؤں کے نام، ان دکھی ماؤں کے نام، رات میں جن کے بچے بلکتے ہیں اور نیند کی مار کھائے ہوئے بازوؤں سے سنبھلتے نہیں، دکھ بتاتے نہیں، منتوں زاریوں سے سنبھلتے نہیں، ان حسیناؤں کے نام، ان حسیناؤں کے نام جن کی آنکھوں کے گل چلمنوں اور دریچوں میں بیکار سج سج کے مرجھا گئے ہیں، ان بیاتاؤں کے نام جن کے بدن بے محبت ریاکار سیجوں پہ سج سج کے اکتا گئے ہیں، بیواؤں کے نام، گلیوں محلوں کٹڑیوں کے نام جن کی ناپاک خاشاک سے چاند راتوں کو آ کے کرتا ہے اکثر وضو، جن کے سایوں میں اٹھتی ہے آہ و بکا، جن کی سایوں میں کرتی ہے آہ و بکا، آنچلوں کی حنا، چوڑیوں کی کھنک، کاکلوں کی مہک، آرزو مند سینوں کی اپنے پسینے میں جلنے کی بو، طالب علموں کے نام، پڑھنے والوں کے نام، طالب علموں کے نام، وہ جو اصحاب طبل و علم کے دروں پہ کتاب اور قلم کا تقاضا لیے آئے پہنچے، پر گھر لوٹ کے نہ آئے وہ معصوم، وہ جو بھولے پن میں اپنے ننھے چراغوں میں لو کی لگن لے کے پہنچے، جہاں پٹ رہے تھے گھٹا ٹوپ بے انت راتوں کے سائے، ان اسیروں کے نام، ان اسیروں کے نام جن کے سینوں میں فردا کے شبتاب گوہر، جن کے سینوں میں فردا کے شبتاب گوہر جیل خانوں کی شوریدہ راتوں کی سر سر میں جل جل کے انجم نما ہو گئے ہوں۔ اس شعر کو یاد کیجئے، بہت سے ان باعزت عالم فاضل لوگوں کو جن کو بلا وجہ جیل میں بند کیا گیا ہے، اور خاص طور سے فادر سٹین سوامی جو واقعی میں انجم نما ہو گئے ہیں اپنے مثال سے، ان اسیروں کے نام جن کے سینوں میں فردا کے شبتاب گوہر جیل خانوں کی شوریدہ راتوں کی سر سر میں جل جل کے انجم نما ہو گئے ہیں۔ اور جتنے نوجوان یہاں موجود ہیں، مجھے امید ہے کہ کافی ہیں، یہ آخری 3 مصرعے آپ کے لیے ہیں۔ آنے والے دنوں کے سفیروں کے نام، آنے والے دنوں کے سفیروں کے نام،
وہ جو خوشبوئے گل کی طرح اپنے پیغام پر خود فدا ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد صرف یہی کہا جا سکتا ہے کہ تسکین دل محزون نہ ہوئی، وہ سعی کرم فرما بھی گئے، اس سعی کرم کو کیا کہیے، بہلا بھی گئے، تڑپا بھی گئے۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ رتنا جی، نصیر صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ ہر سال جشن ریختہ میں آ کے یہ یقین اور پختہ ہو جاتا ہے کہ اردو زندہ رہے گی، اسے کوئی مار نہیں سکتا، کیونکہ جب تک انسانیت زندہ ہے، جب تک محبت زندہ ہے، تب تک یہ زبان، یہ تہذیب بھی زندہ رہے گی۔ اور بقول علی سردار جعفری کہ وہ جس کے فیض سے غالب ہوا تھا نغمہ سرا، وہ جس کے فیض سے غالب ہوا تھا نغمہ سرا، زبان وہ جس کو دلی کی آبرو کہیے، روانی ایسی کہ گنگا کی کھائیے قسمیں، جوانی ایسی کہ جنت کی آبجو کہیے، اٹھے تو معجزہ نطق کو دعا دیجئے، گرے تو آنکھ سے ٹپکا ہوا لہو کہیے۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کا، اور اگلے سال پھر ملاقات۔ بہت شکریہ۔ کب ٹھہرے گا درد دل، کب رات بسر ہوگی، سنتے تھے وہ آئیں گے، سنتے تھے سحر ہوگی، کب مہکے گی فصل گل، کب بہکے گا مے خانہ، کب صبح سخن ہوگی، کب شام نظر ہوگی۔ بہت معتبر ہیں یہ شخصیات، بہت خوش قسمت ہیں ہم، بہت ہماری سعادت ہے ایسے لیجنڈز کو دیکھنا، انہیں سننا، ہر لفظ بہت معتبر ہے۔ اور جس طرح سے اپنے قیمتی اوقات میں سے یہ کچھ پل آپ نے ہمارے اس بزم کو عطا کیے، اس کی رونق کو دوبالا کیا، بہت اعتبار ہے، سرمایہ افتخار ہے آپ کی موجودگی ہمارے لیے۔ اور چونکہ جشن ریختہ 2 برسوں کے بعد منعقد ہو رہا ہے، لہٰذا سحر کا انتظار تھا اور بہت انتظار تھا۔ پروین شاکر صاحبہ کا ایک شعر ہے جس نے ان 2 برسوں کی محرومیوں کو کچھ حد تک کم کر دیا ہے کہ کس شباہت کو لیے آیا ہے دروازے پہ چاند، کس شباہت کو لیے آیا ہے دروازے پہ چاند، اے شب ہجراں ذرا اپنا ستارہ دیکھنا۔ بہت بہت شکریہ ہمارے بہت پیارے اور معزز مہمانوں کا، سلامت رہیں، درازی عمر کی بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ بہت بہت شکریہ خواتین و حضرات۔